تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہیں قرآن کلاس۔ اس پروگرام قرآن کلاس میں ہم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم جو سیکھ رہے ہیں، جو ہمارا سبق چل رہا ہے، وہ ہے مختلف قواعد، متفرق قواعد۔ ٹھیک ہے، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے زائد الف کے بارے میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سکتے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور قاعدہ بھی ہے، اس کے اندر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، وہ سبق کا ٹاپک ہے، وہ سبق کا موضوع ہے سکتہ۔ ہے تو مختلف قواعد، متفرق قواعد، ٹھیک ہے، مگر آج جو ہم سیکھیں گے وہ سکتے کے بارے میں، کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کن کلمات میں سکتہ ہوگا، اور سکتے کا حکم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انشاءاللہ الکریم آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی، پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے سبق کی شروعات اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اظہار مطلق ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ کو سکتے کے بارے میں بتاؤں۔ سکتہ یہ کسے کہتے ہیں، اس کا بھی تعلق قرآن مجید سے ہے، یعنی قراءت سے، تجوید سے ہے۔ یہ چیز بھی قرآن پاک میں، یہ کلمات بھی قرآن پاک میں یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک میں آتے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہیں۔ سکتہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ آواز کیا ہوگی؟ رک جائے گی اور سانس آپ کی چلتی رہے گی۔ وقف کے اندر کیا تھا؟ وقف کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی تھی؟ وقف کی تعریف کیا تھی؟ وقف کہتے ہیں کہ ٹھہرنے اور رکنے کے، مگر اس کی جو حقیقی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف ہے، وہ کیا تھی؟ ڈیفینیشن کیا تھی؟ کہ بھئی آواز کو اور سانس کو دونوں کو ختم کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اور سکتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آواز تو رک جائے گی، آواز رک جائے گی، مگر سانس آپ کی جاری رہے گی، سانس آپ کی جاری رہے گی، اور اسی کو کہتے ہیں سکتہ۔ آواز رک جائے، سانس جاری رہے، چلتی رہے، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ ایک مرتبہ اور، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے گی اور سانس کیا رہے گی؟ چلتی رہے گی، جاری رہے گی۔ اب 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے، اور کلمات میں سکتہ جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ تفصیل ڈیٹیل ہے، مگر ابھی ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں وہ 4 کلمات جن میں سکتہ واجب ہے، یعنی سکتہ کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سے 4 کلمات ہیں؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو 4 کلمات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ اب سکتہ کہاں کریں گے؟ تو دیکھیں، یہ جو من اور راق، اس کے بیچ میں ہم کیا کریں گے؟ سکتہ کریں گے۔ بل اور ران، اس کے بیچ میں ہم سکتہ کریں گے۔ مرقدنا ہاذا، ان دونوں کے درمیان ہم سکتہ کریں گے۔ یہ دیکھیں اوپر سکتہ، سکتہ، یہ اردو میں لکھا ہوا بھی ہے۔ عوجا قیمہ، ان دونوں کے درمیان ہم سکتہ کریں گے۔ سکتے کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟
سکتہ کہتے ہیں کہ آواز رک جائے گی مگر سانس کیا رہے گی؟ جاری رہے گی، سانس چلتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آئیے اس کو پڑھ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وقیل من راق، اب دیکھیں من، آواز میری رک گئی مگر میری سانس چل رہی ہے۔ وقیل من راق، وقیل من راق، تو دیکھیں آواز رک گئی، سانس جاری رہی، اسی کو کہتے ہیں سکتہ، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہتے ہیں سکتہ۔ اور اب آپ بولیں گے کتنی دیر آواز رکنی؟ تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آواز رکنی، ایسا نہیں کہ آپ بالکل رک جائے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ وقیل من راق، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 27 میں ہے یہ کلمہ، جہاں پر سکتہ واجب ہے۔ آگے چلے، کلا بل رانا، کلا بل، بل پہ رک جائیں گے، آواز رک جائیں گی مگر سانس جاری رہے گی۔ کلا بل رانا، کلا بل رانا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے من مرقدنا ہذا، یہ سورہ یاسین کے اندر 52 آیت نمبر ہے۔ کس طرح؟ من مرقدنا ہذا، ابھی یہ جو نا ہے نا، مرقدنا، یا آپ رک جائیں گے، رک جائیں گے مطلب آواز آپ کی رک جائے گی مگر سانس آپ کی چلتی رہے گی۔ کس طرح؟ مرقدنا ہذا، من مرقدنا ہذا، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں سکتہ، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے لیے نئی چیز۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اب یہ کلمہ، اب یہ کلمے کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے آئیے سکتے کا حکم ہم جان لیتے ہیں کہ سکتے کا حکم یہ کیا ہے۔ یہ سکتے کا حکم ہے۔ سکتے کا حکم کیا ہے؟ آئیے ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے۔ متحرک کو کیا کریں گے؟ یعنی حرکت والا جو حرف ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے؟ سکتے کے اندر ساکن کر دیں گے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ یہ سکتے کا حکم ہے، یہ سکتے کا حکم ہے، یعنی متحرک کو کیا کریں؟ ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، تو سکتے کا حکم ہم نے جانا کہ متحرک کو ساکن کریں گے اور دو زبر کو الف سے بدل دیں گے۔ اب آئیے آپ کو میں بتاؤں اس کی مثال۔ خیر یہاں پر متحرک کی مثال تو نہیں ہے مگر سورہ قصص کے اندر 20ویں پارے کے اندر جہاں سکتہ جائز ہے، واجب نہیں، سکتہ جائز ہے، وہ ہے کلمہ حتی یصدر الرعاء و ابونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یصدر الرعاء، اب یہاں پر حمزہ پر پیش ہے اور سکتہ بھی ہو رہا ہے، رعاء و ابونا، ان دونوں کے درمیان سکتہ ہو رہا ہے، یہ سکتہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ متحرک یعنی حمزہ پر پیش ہے تو اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن، یعنی اس طرح یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر، ٹھیک ہے؟ تو متحرک کی مثال تو سورہ قصص کے اندر آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اب بات کرتے ہیں دو زبر کو الف سے بدلنے کی، دو زبر کو الف سے بدلنے کی۔ تو آپ دیکھیں اب اس میں آپ کس طرح پڑھیں گے؟ سکتہ بھی کرنا ہے اور یہ دو زبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو الف سے بھی بدلنا ہے۔ تو سکتے کے اندر بھی اگر ایسا کلمہ آ رہا ہے کہ دو کلمے کے بیچ میں جہاں پر سکتہ ہو رہا ہے، تو ایسا کلمہ آ رہا ہے کہ دو زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو الف سے بدل گئے ہیں اور سکتہ بھی کریں گے۔ کس طرح؟ عوجا قیما، اس طرح پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے آپ عوجا قیما، عوجا قیما، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ دو زبر کو الف سے بدلیں گے اور سکتہ بھی کریں گے۔ عوجا قیما، عوجا قیما۔ تو میرے محترم FGN چینل کا ناظرین، یہ جو چار کلمات میں نے آپ کو پڑھ کر بتائیں، ان چار کلمات میں سکتہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز رک جائے گی مگر سانس جاری رہے گی، جیسے وقیل من راق،
کلا بل رانا، تو آواز رک جائے گی، سانس چلتی رہے گی، ہماری جو سانس ہے وہ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور سکتے کا حکم کیا ہے؟ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کر دیا جائے، یعنی سمجھو دو کلمے کے بیچ میں سکتہ ہو رہا ہے، اب جو پہلا والا یعنی سکتے سے پہلے والا جو کلمہ ہے وہ اگر متحرک ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ سکتے کے اندر ساکن کر دیں گے، اور اگر دو زبر ہے تو اس کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ دونوں کا پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے ایک اور قاعدہ لاسٹ میں ہم سمجھ لیتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اظہار مطلق، ٹھیک ہے۔ ابھی اظہار مطلق کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ جو چار کلمات ہیں وہ چار کلمات میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون، اب حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اگر آپ کو پچھلی بات یاد رہی ہو، ٹھیک ہے، جو ادغام کے اندر یوز ہوتے ہیں، ادغام کے قواعد کے اندر، ادغام کے بیان کے اندر حروف یرملون یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف یرملون 6 ہے، اور جس کا مجموعہ یرملون ہے، اور وہ 6 حروف کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون، جس کا مجموعہ یرملون ہے۔ تو یہ 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف یرملون، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون، نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یہ جو 6 حروف میں نے آپ کو پڑھ کر گنائے، یہ حروف یرملون نون ساکن کے بعد ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار مطلق، یعنی ادغام نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہم قاعدہ کیا پڑھ کر آئے پیچھے ادغام کے اندر کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو چلیں نون ساکن کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے، مگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون کس میں آئیں؟ دوسرے کلمے میں آئیں، دوسرے کلمے میں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں یقولو، ٹھیک ہے، یہ میں یہاں پر آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھتے جائیں، میں یقولو، تو آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ اب نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن میں ادغام ہو رہا ہے، مگر یہاں پر نون ساکن کے بعد جو یا آ رہی ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ من یہ الگ کلمہ ہے اور یقولو یہ الگ کلمہ ہے، من یہ الگ کلمہ ہے، یقولو یہ الگ کلمہ ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف جب دوسرے کلمے میں آتا ہے تب ادغام ہوتا ہے، مگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون یعنی 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف ایک کلمے میں آ جائے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار مطلق ہوتا ہے۔ جی محترم FGN چینل کے ناظرین، تو ابھی جو میں نے بات کری، آپ کو جو مثال سمجھائی میں نے، وہ تھی ادغام کی، کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں آئیں تو وہاں پر ادغام ہوگا، مگر ہم بات کر رہے ہیں اظہار مطلق کی، کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ادغام کب ہوگا؟ کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو، مگر یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی وہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ ادغام میں کیا کرتے تھے؟ نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جاتا تو گناہ کر کے پڑھتے تھے، مگر اظہار مطلق میں نون ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، ناک میں نہیں لے جائیں گے نون ساکن کی آواز کو۔ آئیے تو اس کے کلمات کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں تو آپ کو اور تھوڑا اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ دیکھیے یہ 4 کلمات ہیں، ان 4 کلمات میں ادغام نہیں ہوگا، اظہار مطلق ہوگا۔ حالانکہ آپ پیچھے ادغام پڑھ کر آئے ہیں، ادغام کی تعریف میں کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یہاں پر نون ساکن کی بات ہو رہی ہے، تنوین کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی گناہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے دماغ میں یہ سوال آنا چاہیے، سوال کا بلکہ ذہن میں یہ آنا چاہیے، یہ بات آنی چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، اسی طرح یہ والے کلمے میں بھی دیکھیں آپ نون ساکن کے بعد یا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں واو بھی ہے، پھر نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر تو ادغام ہونا چاہیے، تو گناہ کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی کس طرح؟ دوں یا
بوں یا نون، مگر نہیں، ادغام نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ادغام کے لیے نون ساکن کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں آنا چاہیے، مگر یہاں تو ایک ہی کلمے میں ہے۔ میں نے آپ کو مثال لکھ کر بتائی تھی من یقولو کی، تو من ایک الگ کلمہ ہے اور یقولو ایک الگ کلمہ ہے، تو دو کلمے ہوئے۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا یقولو یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے یا، تو اس وجہ سے ادغام ہوگا، مگر یہاں پر تو ایک ہی کلمے میں، تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں پر گناہ نہیں کریں گے، نون کی جو آواز ہے وہ ظاہر کریں گے۔ کس طرح؟ دنیا، دنیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بنیانون، بنیانون، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے اور ایک ہی کلمے میں ہے، یہ پورا کلمہ ایک ہی ہے، ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اسی طریقے سے صنوانون، تو دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، مگر یہ ایک ہی کلمے میں ہے، الگ الگ کلمے میں نہیں ہے۔ الگ کلمے میں ہوتا تو ادغام ہوتا، ایک ہی کلمے میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار مطلق ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو چوتھا کلمہ ہے قنوانون، قنوانون، تو اس کے بھی نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار مطلق، یعنی ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یہ حروف یرملون میں سے جو واو آ رہا ہے یہ ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار مطلق ہوگا۔ تو جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سکتے کے بارے میں پڑھا کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، کن کلمات میں سکتہ واجب ہے اور سکتے کا حکم کیا ہے، اور سکتہ والے جو کلمہ ہیں ان کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو اظہار مطلق کا قاعدہ ہے وہ بھی ہم نے سمجھنے کی اور اس کی پریکٹس کرنے کی، مشق کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ چیزیں جاننے کی کوشش کری ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا، 19واں ایپیسوڈ ہوگا، لاسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا، اس کے اندر ہم حروف مقطعات کے بارے میں اور سین اور صاد، اب یہ کیا بیان ہے، یہ کون سا قاعدہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ جو مختلف قواعد ہیں، متفرق قواعد ہیں، جو ہم آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا رہے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اس کی پریکٹس، اس کی مشق آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے تو آپ کے زبان پر بیٹھ جائیں گا۔ یاد رکھیے محترم FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے من چاہے طبیعت کے مطابق قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ثواب کے بدلے الٹا عذاب ملے گا۔ ہاں جی، کتابوں کے اندر آتا ہے، لکھا ہوا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے پر قرآن کیسے لعنت کرتا ہے؟ بھائی قرآن پاک پڑھنے والے پر تو رحمت و برکتوں کا نزول ہونا چاہیے، مگر لعنت کرتا ہے قرآن پاک۔ وہ ایسے کہ قرآن پاک کو اگر ہم غلط پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، تو قرآن پاک پڑھنے پر ثواب ملنے کے بجائے الٹا ہمیں عذاب ملے گا، الٹا قرآن ہم پہ پھٹکار بھیجے گا، لعنت بھیجے گا۔ تو اس لیے پلیز برائے کرم، برائے خاک مدینہ آپ سے اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی توفیق دے دے